اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ ایک انصاری صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے واقعے میں سامنے آتا ہے۔ وہ ایک بار ایک عجیب کیفیت میں گھر سے نکلے، زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا معاملہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں، اور وہ اس لیے کہ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ایمان اور یقین کے اعتبار سے میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب اپنے گھر بار میں جا کر دنیاوی مشاغل میں مصروف ہو جاتا ہوں تو وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی۔ یہی تو نفاق ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حنظلہ، یہ کیفیت تو میری بھی ہے، تو آؤ چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، معاملہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حنظلہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو کیفیت میری صحبت میں اور میری مجلس میں تمہیں حاصل ہوتی ہے، اگر وہ مستقل اور دائم ہو جائے اور تم ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تم سے تمہارے راستوں میں اور تمہارے بستروں میں مصافحہ کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو۔ اللہ کی رحمت فرشتے ہیں۔ انسان کسی انسان کا احسان دیکھ کر جو پہلا بے اختیار جملہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ تو میرے واسطے فرشتے بن کر آ گئے۔ اور اسی طرح جب انسان کسی انسان سے کوئی نقصان اٹھا لے، اس کے شر کا شکار ہو جائے، تو بے اختیار جو پہلا جملہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے وہ یہ کہ تم تو شیطان ہو، دھوکے باز ہو۔ دنیا میں تم انہی فرشتوں اور شیطانوں کے گرد رہتے ہو۔ تم خود بھی کسی کے لیے یا فرشتے ہو یا شیطان۔ کوئی بھی نعمت، کوئی بھی تکلیف کا سبب انسان کے لیے انسان ہی ہے۔ اتنی عمر بیت چکی، ذرا بتاؤ کہ تم میں سے کس نے آج تک اپنی آنکھوں کے سامنے فرشتوں کو دیکھا؟ یعنی کوئی پروں والی مخلوق اتری جب تم نے کوئی نیک کام کیا، جب تم نے اللہ کو ایک مانا اور اس پر قائم ہوئے تو کیا فرشتوں کو اترتے دیکھا؟ یعنی کہ تمہاری زندگی کے حالات اب تمہارے حق میں رہیں گے۔ فرشتوں کے اترنے سے یہ مراد ہے، اللہ کا فضل اترے گا، یہ مراد ہے۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہی نیکی کے عملوں کے درخت وہاں پھل دیں گے۔ تمہیں جو بھی انسان ملے گا وہ خیر لے کر آئے گا۔ تمہارے ارد گرد سب خیر کا سامان کر دیا جاتا ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح جب بھی تم کوئی گناہ یا غلطی کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، تو اسی وقت کیا شیطان تمہیں اپنے ساتھ نظر آتے ہیں یا کبھی اترتے نظر آئیں؟ نہیں، بلکہ تمہارے زندگی کے حالات، تم سے ملنے جلنے والے لوگ، تمہارے موجودہ اور مستقبل میں آنے والے واقعات، وہ سب کمپنی ہیں جو تمہیں نقصان دیں گی، تمہاری دنیا کو بھی تمہاری آخرت کو بھی۔ فرشتہ اللہ کی رحمت کا نام ہے۔
جو کسی بھی سبب کی شکل میں تم پر عطا ہوتا ہے، اور شیطان اللہ کے غضب کا نام ہے جو تم پر کسی بھی انسانی شکل یا حالات کے سبب کا لباس پہن کر آتا ہے۔ یعنی تمہاری ساری زندگی رب کی رحمت میں گھر جائے گی اگر تم اللہ کی یاد میں، اس کے خیال میں، اس کے حکموں میں رہو، تو یہ رحمتیں تمہاری ساری زندگی پہ محیط ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی وجود جن کے پر ہوں گے وہ تمہیں آسمان سے السلام علیکم کرنے آیا کریں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے۔ تو اپنے اعمالوں کو اللہ کے حکموں میں ڈھال دو تاکہ یہ رحمتیں تمہاری ساری زندگی کو رحمت بنا دیں، فضل بنا دیں، اور زندگی کا یہ پیکج صرف دنیا میں نہیں ہوتا بلکہ آخرت میں بھی کام آتا ہے، تو وہاں پر بھی یہ رحمتیں، یہ فضل، یہ فرشتے تمہاری حفاظت ہوتے ہیں، تو وہاں کی زندگی میں بھی یہ فرشتے، یہ رحمتیں، یہ فضل تمہیں گھیرے رکھتے ہیں۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔